بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب ایک چیز تو واضح ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی حقیقت ہیں، اور اگر پاکستان کی سیاست کی کوئی بھی ایکویژن دیکھی جائے تو وہ نہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر مکمل ہوتی ہے، نہ عمران خان صاحب کے بغیر مکمل ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر کانٹا لگا دیا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، تو جو آج رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اندر کی بات بتائی ہے، ایک انکشاف کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو قرارداد آئی تھی امریکی کانگریس کی، اس کو حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہے۔ دوسری جانب ایک جو رپورٹ آئی ورکنگ گروپ کی، یو این کے ورکنگ گروپ کی، تو اس پہ بڑی سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ جناب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عرب نیوز نے ایک چیز بڑی کلیئر کر دی ہے۔ آج انہوں نے جو خبر لگائی انطونیو گوتریس کے حوالے سے، جو جنرل سیکرٹری ہیں اقوام متحدہ کے، تو اس خبر کے مطابق جو انطونیو گوتریس صاحب ہے، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں مثبت تبدیلی جو ہے وہ سیاسی حالات میں دیکھنا چاہتے ہیں، کہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں ان میں کوئی مثبت تبدیلی آئے تو پھر جو ہے وہ استحکام آئے گا۔ اس کے علاوہ جو چائنا کی اگر بات کریں تو وہ بھی کہہ چکا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے سیاسی معاملات میں استحکام لے کے آئے۔ اور یہ سیاسی معاملات میں استحکام، میں نے وہ جو ایکویشن والی بات کی تھی، یہ اسی لیے کی تھی کہ کوئی بھی استحکام اگر سیاسی طور پہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئے، تو دوسری جانب آپ کہیں کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے، تو وہ استحکام پھر نہیں آ سکتا۔ پھر عمران خان کے بغیر جو ہے وہ نہ لوگوں کا ٹرسٹ آئے گا اس چیز پہ کہ پاکستان کی جس طرح ابھی بھی حکومت فارم ہوئی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ان لوگوں کو ووٹ ہی نہیں ڈالا، ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا ہے، 90 سے زائد سیٹیں ان کے پاس ہیں، تو حکومت کہاں سے بن گئی ہے ان کی؟ تو استحکام تب آئے گا جب لوگ کسی بھی حکومت پہ اعتماد کریں گے، اور جب اعتماد نہیں ہوگا تو استحکام کیسے آئے گا؟ اور اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو پھر معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا۔ اب جناب آتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کی بات پہ کہ انہوں نے کیا انکشاف کیا، اور رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں جناب ایک پروگرام کے اندر جب ان سے سوال کیا گیا کہ مذاکرات کی جو ہے پیشکش کی تھی وزیر اعظم نے، تو عمران خان تو نہیں چاہتے کہ وہ اس حکومت سے مذاکرات کریں، تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ جس کے جواب میں رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی عمران خان نہ حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باتیں کی جاتی تھیں کہ عمران خان صاحب کو کے نام پہ کانٹا لگ گیا ہے، عمران خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہتی، تو وہ ساری باتیں ایک سائیڈ پہ رہ جاتی ہیں۔ اور آج رانا ثناءاللہ صاحب کے اس بیان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے عمران خان صاحب سے بات کرے، لیکن عمران خان صاحب کسی ڈیل کی جانب نہیں جانا چاہتے۔ عمران خان نے یہ صرف اپنا جو موقف ہے نا، اس پہ قائم رہ کے کہا ہے کہ میں بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا جن کے پاس اختیار ہے، لیکن موقف ان کا وہی ہے کہ مینڈیٹ چوری کا واپس کروایا جائے، اور جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ جو اٹھائے گئے ہیں اور ان کا فیئر ٹرائل کیا جائے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہے، جو ان کی لیڈرشپ ہے، جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے جو ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے۔ اب اس معاملے میں، اب اس چیز پہ اگر دیکھیں نا، تو آج فواد چودھری صاحب نے بھی انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جی یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ عمران خان صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہے، تو اس سے یہ تاثر آتا ہے کہ کوئی فرق نہیں رہ جاتا شباز شریف، آصف زرداری میں اور عمران خان میں، کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے ڈیل، تو پھر ڈیل کا تاثر جاتا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب یہ ڈیل کا تاثر تو بالکل نہیں جاتا، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے ہر حال میں حکومت چاہیے، جس طرح شباز شریف صاحب نے کیا ہے کہ جناب کچھ بھی کریں بس جو حکومت ہے وہ ہمیں دے دیں۔ تو عمران خان صاحب نے تو اپنا پوری شرائط رکھی ہیں، ان شرائط کے اوپر مذاکرات کی بات کی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے مذاکرات صرف ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بے اختیار لوگ جن کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کٹ پتلیاں جو استعمال کی جا رہی ہیں، تو ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر فواد چودھری صاحب نے کافی چڑھائی بھی کی رکھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ تو پاکستان تحریک انصاف اور فواد چودھری صاحب کا رابطہ آج ہوا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے کہ جناب کیا پاکستان تحریک انصاف اتنی کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جو ابھی موجودہ لیڈرشپ ہے، کہ کوئی بھی اگر ان کے اوپر چڑھائی کرے گا یا گالم گلوچ کرے گا یا ان پہ تنقید کرے گا، تو وہ اس سے ملاقات کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ ہاتھ ہلا رکھو؟ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے رہنا، اور عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں آپ کو مشکلات تو دیکھنی پڑیں گی۔ اب آج کی خبر یہ ہے کہ جناب رابطہ ہوا ہے اور فواد چودھری صاحب کو کہا گیا کہ نہیں جناب ہاتھ ہلکا رکھیں، اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی میں تو صرف یہی چاہتا ہوں کہ کچھ اس طرح کی حکمت عملی لائی جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلد از جلد جیل سے باہر آ جائیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات کی فواد چودھری صاحب نے کہ عمران خان پہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ سب کو پتہ ہے جھوٹے ہیں، اور عمران خان کے اوپر سارے سیاسی مقدمات ہیں۔
لیکن پاکستان تحریک انصاف اتنی ڈیفینسو دکھائی کیوں دے رہی ہے؟ آج عمر ایوب صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جناب آپ لوگ احتجاج کیوں نہیں کرتے، پھر 6 جولائی کو جب پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس کے اوپر جب سوال کیا گیا تو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ بات کی جائے، لیکن اگر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر حال میں جلسہ کرنا ہے تو پھر شاید ہم اجازت کی طرف بھی نہیں جائیں اور بس صرف جلسہ جو ہے وہ ہر حال میں کریں، اور احتجاج بھی جو ہے وہ کیا جائے گا۔ پھر احتجاج کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جی ہم 150 سے زیادہ احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اب اگر یہ 150 سے زیادہ انتخابات میں اگر آپ 60 to 70% ان احتجاج یا ریلیوں کی بات کر رہے ہیں جو کے پی کے میں کی گئی ہیں، تو پھر وہاں سے بھی یہ لگتا ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے عمر ایوب صاحب کے کے پی کے میں آپ کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ آپ کے لیے ریلیاں نکالنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا قدرے آسان کام ہے، بجائے اس کے جب سے وہ ٹک ٹاک حکومت پنجاب میں آئی ہے، پنجاب میں آپ نے تگڑی جو ہے وہ مزاحمت کرنی ہے، پنجاب میں آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، پنجاب کے لوگوں کا حوصلہ بڑھانا ہے، اور لوگوں کا تو حوصلہ بڑھا ہوا ہے، وہ تو آپ کو خود کہہ رہے ہیں ہم ڈرپوک کیوں بنے ہوئے ہیں، آپ باہر نکلیں، آپ صرف باہر نکلنے کی ہمت کریں، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر اسلام آباد وفاق کے اندر جو ہے وہ آپ کو اپنے پارٹی کے نظام کو زیادہ مضبوط کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد کل جناب ڈیالہ جیل میں عدالت لگے گی اور عدالت لگائیں گے عمران خان صاحب اور لوگ وہ جو فارورڈ بلاک کی دھمکیاں دیتے رہے اور جن کو پارٹی سے اختلاف ہیں، جو دو گروپس کی بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، ان دونوں گروپس کو جو ہے وہ کل عمران خان صاحب ملیں گے اور وہاں پہ ان کی باتیں سنی جائیں گی اور ان کے تحفظات جو ہے وہ تمام تر سنے جائیں گے، پھر وہ معاملات دیکھے جائیں گے کہ کیا آگے ان گروپس کے درمیان جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کا کرنا کیا ہے۔ اب دوسری جانب اگر بات کریں جناب تو حکومت کے اندر بھی کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جب بات کی ہوئی ہے کہ جناب ہم لوگ جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں اس بجٹ کے بعد کہ ہم مہنگائی پہ کنٹرول کر سکیں۔ آج حنیف عباسی صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے تھے اور حنیف عباسی صاحب سے جب خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے یہ بات کی گئی، کچھ تو انہوں نے وہی قرارداد پہ لابنگ کے حوالے سے اور وہی جو ایک پرانا الزام عمران خان صاحب پہ لگایا جاتا ہے کہ جناب وہ یہودی لابیز ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں، حالانکہ جس طرح کی باتیں عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی کے خطاب میں کی تھی اقوام متحدہ کی، اس کے بعد کوئی شبہ رہ نہیں گیا۔ جس طرح کلمے کی تشریح کر کے لوگوں کو بتایا نا عمران خان صاحب نے، اور جس طرح کلمے کا مطلب سمجھایا اس یوتھ کو، اس قوم کو، اور اسی شاید بیانیے پہ اور اسی ایک اسٹرانگ سٹانس پہ جو اقوام متحدہ میں بھی عمران خان صاحب نے رکھا تھا، پاکستان کی عوام کے دل میں عمران خان کے لیے عزت اور بڑھ گئی ہے۔ تو آج وہ اسی طرح کے الزامات لگائے کہ جناب وہ لا فرم کوئی ہائر کی گئی اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے فنڈ کیا، اور پھر جناب وہ ساری قرارداد کے معاملات منظور کیے گئے، جس پہ اینکر پرسن نے ان کو آگے سے آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ جناب کیا اتنا آسان کام ہے کہ آپ 368 ووٹ حاصل کر لیں امریکہ کی کانگریس سے؟ تو آپ کی حکومت کہاں پہ ویک رہی؟ آپ سے کیوں نہیں ایک طریقے انصاف سنبھالی گی کہ آپ اس وقت حکومت میں ہے، سارا اثر و رسوخ آپ کے پاس ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ پہ بازی لیں گے۔ اب اسی پروگرام کے اندر حنیف عباسی صاحب نے ایک بڑا مطالبہ کیا اور انہوں نے وہ مطالبہ کیا خواجہ آصف صاحب کے استعفے کا۔ جب اینکر پرسن نے سوال کیا حنیف عباسی صاحب سے کہ جی خواجہ صاحب تو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بجٹ بہت اچھا ہے، اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم بجٹ جو ہے وہ بنانے میں ناکام ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ بجٹ بنانے کے اندر آئی ایم ایف کی مداخلت تھی۔ تو خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ ہم جناب لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے، بجٹ بنانے میں ناکام ہوئے ہیں، تو پھر آپ کے اور ان کے بیان میں فرق آ جاتا ہے، جس پہ حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ جناب خواجہ صاحب جو ہیں وہ پھر استعفیٰ دے دیں، پھر نہر میں ڈبکیاں لگائیں، پھر وہ حکومت میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں، وزیر اعظم تو بڑی محنت کر رہے ہیں جی، بجٹ اسی طرح کا بنتا تھا اور اس سے بہتر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اب ایک طرف طریق انصاف کی بات کریں تو اس کے اندر کے مسائل جو ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، پھر پاکستان مسلم لیگ نون جو حکومت میں بیٹھی ہے ان کے ہی جو رہنما ہیں وہ ایک دوسرے سے اگر استعفے مانگ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اختلافات جو ہیں یہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ کنفلکٹ آتا ہے، اور اختلاف اچھی چیز ہے، اختلاف ہونا چاہیے، لیکن اس قدر اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے کسی پارٹی کو جو ہے وہ نقصان ہو یا کسی بیانیے کو نقصان ہو۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو ساری چیزیں ایک سائیڈ پہ کر کے اس
اختلاف والے معاملے کو سب سے پہلے حل کرنا چاہیے، کیونکہ دوسری جانب آپ دیکھیں تو وہ جو پنجاب حکومت ہے وہ نئی نئی تیاریاں کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، جو ہے وہ کیسز لے کے آ رہے ہیں، بغاوت کے کیسز کی اب باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ کھولے جائیں گے، اور معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر اس وقت سب جوڈس ہے، اس پہ ایک آدھی سماعت بھی ہو چکی ہے، جو پنجاب حکومت اب اس کی کابینہ نے، مریم نواز صاحبہ کی نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جناب عمران خان کی تقریروں کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی تقریروں کے حوالے سے کہ وہ پاکستان کی جو سالمیت ہے ان کے خلاف ہیں، تو وہ ان کو اور کچھ ہے نہیں اب ان کے پاس ابھی تک، تو نہ وہ کوئی اس طرح کا کیس بنا سکے ہیں، نہ ان سے بن سکا ہے، اور ثابت تو ان سے ہونا ہی نہیں ہے نا، یہ جو مرضی کر لے نہیں ہونا ثابت ان سے، بس یہ صرف اپنا ٹینیور جو ہے اس کو لمبا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جناب عمران خان صاحب کل ملاقات کرتے ہیں ان سے، اور کیا فیصلہ آتا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کا آگے لاہ عمل ہوگا، اور جو رانا ثناء اللہ صاحب نے آج انکشاف کیا ہے، ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بات کرنا چاہتی ہے عمران خان سے، لیکن عمران خان جو ہے وہ اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہتے ان سے جس طرح عمران خان اس طرح بات نہیں کرنا چاہتے کہ اپنی شرائط پہ بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو اس کے آخر میں رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات میں اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کیونکہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو اس لیے ان کو پابند رکھا جائے گا، مطلب یہ کہ ان کی جو گرفتاری ہے یا ان کی رہائی کی جو باتیں ہیں وہ رہائی تو ممکن دکھائی نہیں دے رہی جب تک عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی شرائط کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔